اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد یہ رکے گا نہیں اس کو ٹائٹ کرنا پڑے گا. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس کو ٹائٹ کرنا پڑے گا. تھوڑا سا ٹائٹ کرنا پڑے گا. دیکھیے ٹائٹ ہو سکتا ہے. ہاں میرے خیال میں ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد شب جمعہ خدا مختار نے شب جمعہ کو برکتوں اور مغفرتوں کی شب قرار دیا اور 10 محرم سے پہلے واقع ہونے والی یہ شب جمعہ ہے. ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی خاص برکتوں رحمتوں مغفرتوں کے حصول کے لیے تمام اموات کی مغفرت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد وعجل فرجهم. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلی اللہ علیہ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے. اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے نوازا ہے، اس فرش عزا پر بیٹھنا نصیب کیا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ان کے نام کے صدقے میں اس شب جمعہ کی مغفرتوں اور رحمتوں کے صدقے میں خدا نسلاً بعد نسلاً ہماری تمام نسلوں کو ان کے چاہنے والوں میں قرار فرمائے. پرچم عزا کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والوں میں قرار فرمائے. انشاءاللہ ہمارے مرحومین کی آخرت کی زندگیوں کو اہل بیت کی ہمراہی میں قرار فرمائے، ان کی شفاعت سے مزین فرمائے. انشاءاللہ وقت کے امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے عزیزداران سید الشہداء کی حفاظت مزید توفیقات کے لیے
درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم نے سید الشہداء کے نام کے صدقے میں متعدد برکتیں، متعدد رحمتیں اس دنیا پہ نازل کی ہیں. خدا متعال نے جس طریقے سے سید الشہداء کے نام میں برکتیں ڈالی ہیں، چاہے وہ ان کی زیارت کی برکتیں ہوں، چاہے وہ ان کی خاک کو خاک شفا قرار دینا ہو، ان سب سے بہت آسانی سے ظاہر ہے کہ خدا چاہتا ہے سید الشہداء کا نام پھیلے، خدا چاہتا ہے سید الشہداء کا نام دنیا میں باقی رہے. اور اس نام کے صدقے میں جو علم اور اسلام کی تربیت کا سلسلہ جاری ہوا ہے عزاداری سید الشہداء کے صدقے میں، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. کس طریقے سے کروڑوں لوگ اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سید الشہداء کے نام کے ذریعے سے تربیت حاصل کریں، علم حاصل کریں، ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اسلام کا تربیت کا انداز کیا ہے، اسلام کس طریقے سے تربیت کرتا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں ابتدائی میں عرض کیا مجھے کہ آپ جو یہاں پہ تشریف لائیں تو یہ سوچتے ہوئے تشریف لا رہے ہوں کہ ہم نے 10 دن کے اندر اپنے اندر کوئی تبدیلی دیکھنی ہے، ہم سید الشہداء کے مزید نزدیک جانا چاہتے ہیں. اگر ہدف خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی یہ نہ ہو یا اس پہ آپ کی توجہ کم رہی تو آپ برسوں عزاداری میں شرکت کرتے رہیں گے، ثواب بھی یقیناً آپ کو نصیب ہوگا، لیکن جو ترقی آپ کے اندر ہونی چاہیے وہ ترقی خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی کم ہو پائے گی، وہ ترقی شاید نہ ہو پائے. جیسا کہ ہم نے پہلی مجلس میں ہی مختلف قوموں کے حوالے سے عرض کیا کہ سید الشہداء کی عزاداری کے باوجود کچھ چیزیں ہیں جو انہیں حاصل ہو جانی چاہیے تھیں لیکن وہ چیزیں حاصل نہیں ہو پائیں. تو ہمیں تربیت کا انداز جو اسلام کے اندر ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے اور اس انداز کو اپنے اوپر صرف نظریے میں نہیں بلکہ عمل کے اندر آزمانا ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر چونکہ 3-4 دن گزر چکے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں یاد دلانے کی کوشش کروں گا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ چند منٹس اللہ سے کلام ضرور کیجیے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ایسا ہو کہ لوگ ایک ایک عادت اچھی اپناتے چلے جائیں، اگر صرف ایک عادت ایک مجلس سے لے کر اپناتے چلے جائیں، زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی عادتوں سے تبدیل ہو سکتی ہیں. تو اگر مثال کے طور پر آپ صرف اس ایک عادت کو لے لیجئے کہ آپ روزانہ کچھ منٹ خداوند متعال کے ساتھ رابطہ کریں گے، اپنے نفس کو خداوند متعال سے متصل کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ سمجھ لیجیے آپ کے اور میری ترقی کے لیے یہ بہت اہم مرحلہ ہے. تو انشاءاللہ اس پہ توجہ دیجیے فرمائیے گا اور آپ میں سے کچھ لوگ یقیناً توجہ دے رہے ہوں گے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد. اب اسلام تبدیل کیسے کرتا ہے؟ تو ظاہر تبدیلی کا ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ کوئی خدا نہ کرے مثلا دین سے دور ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا کہ لوگ دین سے دور تھے اور اللہ کے رسول اپنی تربیت کے ذریعے سے ان کو دین کے نزدیک لاتے تھے. بحمدللہ رب العالمین خداوند متعال کی توفیقات کے نتیجے میں ہم اس مرحلے کو گزارے ہوئے ہیں. ہم اپنے والدین کی مرہون منت ہیں کہ جنہوں نے ہم پر یہ تربیت کا عمل گزار دیا اور الحمدللہ رب العالمین ہم اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے ہیں. لیکن وہ جو تربیت کا مشترکہ نقطہ ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. ہم بچوں کو کس طرح سے اسکول میں تربیت دیتے ہیں، اسلام کیسے تربیت دیتا ہے؟ تو ہم جو معمولاً تربیت کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم ایک ایک کر کے لوگوں کو علم دیتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر بچہ اسکول کے اندر جاتا ہے، پہلے دن سے پی ایچ ڈی نہیں کرے گا، پہلے دن سے کوئی بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس کو انفارمیشن نہیں ملے گی، پہلے اس کو بہت فنڈامنٹلز پتہ چلیں گی میتھمیٹکس کی مثال کے طور پر، پھر ان فنڈامنٹلز کے اوپر مختلف علم جو ہیں وہ اور بڑھاتے چلے جائیں گے مختلف گریڈز کے اندر. ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے، ایک منظم طریقہ کار ہوتا ہے، ایک کریکولم ہوتا ہے، سلیبس ہوتا ہے، ٹیچنگ میتھڈالوجی ہوتی ہے، اس کے تحت ہم لوگوں کو تربیت دے رہے ہوتے ہیں. اچھا ظاہر ہے کہ یہ کام اگر ہم دین اسلام کے معاملے میں کریں یہاں ممکن نہیں ہے. آپ میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مثال کے طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ہیں، کچھ ٹیلی کمیونیکیشن کے اندر مثال کے طور پر، کچھ مختلف اور جگہوں کے اوپر اس جگہ کی مناسبت سے. تو اب آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ ریگولر کلاسز میں جائیں گے اور اسی طریقے سے جس طرح سے ہم بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں مثلا حوزہ علمیہ کے اندر یہی کام ہوتا ہے.
جو بچے آتے ہیں وہاں پر ان کو مختلف زبانیں سکھائی جاتی ہیں، ان کو عقائد سکھائے جاتے ہیں، پھر عقائد کے اوپر عقائد کے فلسفے کو سکھایا جاتا ہے، اسی طریقے سے مختلف ادبیات اور لٹریچرز کی چیزیں ان کو سکھائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ مثلا تفسیر، فقہ، حدیث اور تاریخ جیسے علوم کو حاصل کرتے ہیں۔ پھر کئی علوم جب ان کو مل جاتے ہیں تو وہ مجتہد کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے آپ کے پاس تو یہ سلسلہ ممکن نہیں ہے، آپ کو تو جو کچھ کرنا ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اپنے ایکسٹرا ٹائم میں ہی کرنا ہے، آپ مین ٹائم میں اس کام کو نہیں کر سکتے۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اور آپ بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں دے پا رہے، مشکل یہاں پر بھی ہے کہ بھئی ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ روزانہ کچھ ٹائم دے دیا جائے، یہ بھی نہیں ہو پاتا۔ تو ایک اور طریقہ کار یہ تھا کہ اللہ کے رسول جو طبیعت میں طلب رکھتے تھے انہیں کچھ شارٹ کٹس کے ذریعے سے دین اسلام سے آشنا کر دیتے تھے۔ یہ جو میں نے جملہ قید کے طور پہ لگایا، جو طبیعت میں طلب رکھتے تھے، جو طبیعت میں ڈیمانڈ نہ کرے، اس کے سامنے سے کربلا بھی گزر جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ کے رسول گزر جائیں، 12 ائمہ اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین گزر جائیں، اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن جو طبیعت میں طلب رکھتے تھے، ڈیمانڈ رکھتے تھے، اللہ کے رسول کے پاس سادہ سادہ پوائنٹس تھے، لوگوں کو چینج کر دیا کرتے تھے۔ مثلا ایک واقعہ میں بہت زیادہ عرض کیا کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد، مل کے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، انتہائی سادہ طبیعت کا، لیکن ظاہراً طلبگار، چاہتا ہے کہ طلب کرنے والا کہ دین کو طلب کرے، کسی طریقے سے دین کو سمجھے، لیکن ہے بہت سادہ طبیعت کے اندر۔ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، پوچھا اس نے کون ہے رسول، بتایا گیا رسول یہ ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں بہت دور سے آیا ہوں اور میں بار بار آپ کے پاس نہیں آ سکتا، تو میں آیا ہوں، آج آیا ہوں تو پھر اب بار بار نہیں آؤں گا، اور مجھے شام سے پہلے اپنے گھر بھی پہنچنا ہے، تو آپ جلدی سے مجھے دین سکھائیں تاکہ میں چلا جاؤں۔ تو وہ سارا دین جلدی سے سیکھ کر گھر جانا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے برا نہیں مانا، حسب عادت، جیسے کہ اللہ کے رسول کا انداز تھا، تھوڑا سا مسکرائے اور ایک صحابی سے کہا کہ اس کو لے جاؤ اور اس کو فلاں آیے کریمہ سکھاؤ۔ صحابی لے گئے اور اللہ کے رسول نے پہلے ہی بتا دیا کہ دیکھو یہ کہے کہ دہراؤ تو اس کو دہرا دینا، جب تک یہ خوش نہ ہو، مطمئن نہ ہو، دہراتے رہنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ لے گئے ان کو اور اس کو وہ آیے کریمہ سکھائی۔ اس بندے خدا نے کہا کہ ایک دفعہ پھر پڑھو۔ اللہ کے رسول نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ کہے گا کہ دہراؤ تو دہرا دینا، اس نے دہرا دیا۔ تھوڑا اس نے غور کیا، اس کے بعد کہا کہ ایک بار پھر بتاؤ۔ اس نے آیے کریمہ پھر دہرائی۔ عرب کسی ایک جملے کو سن کر زندگی بھر کے لیے یاد کر لیتے تھے۔ عربوں کا دستور یہ نہیں تھا کہ وہ کسی سے یہ کہیں کہ ذرا دوبارہ بتاؤ تاکہ میں یاد کر لوں، نہیں، لوگ خطبے دے رہے ہوتے تھے، عرب سن رہا ہوتا تھا، دیٹس اٹ، یاد ہو جاتا تھا۔ ان لوگوں کی میموری بہت تیز تھی، ایک ایک آدمی کو کئی لاکھ شعر یاد رہتے تھے، اور جو ارتجالن کہتے تھے، خود سے کھڑے ہو کر شعر کہنا شروع کر دیتے تھے، وہ تو ایک علیحدہ ہی معاملہ تھا۔ عربوں میں عجیب دستور یہ تھا کہ اگر کوئی کسی سے پوچھتا تھا تم کس قبیلے کے ہو، چونکہ وہاں پہلی چیز جو پوچھی جاتی تھی وہ نام نہیں ہوتا تھا، پہلی چیز یہ ہوتی تھی تم کس قبیلے کے ہو۔ ابھی تک ہمارے کچھ گاؤں دیہات کے اندر، خاص کر سندھ وغیرہ کے اندر، جب کبھی بھی آپ کسی سے ملتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے تم کہاں کے ہو، تمہارا نام نشان کیا ہے، بعد میں پوچھے گا کہ مثلا تمہارا اپنا نام کیا ہے۔ تو جیسے وہ پوچھتے تھے تم کس قبیلے کے ہو، تو سامنے والے کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ ایک شعر بولے اور اس شعر میں اس کے قبیلے کا ایکسنٹ نظر آئے، تو سننے والا اس ایکسنٹ کو سن کر سمجھ جاتا تھا کہ یہ بندہ اس قبیلے کا ہے۔ ذرا سوچئے لٹریچر کی کتنی مہارت چاہیے اس کام کے لیے، اور یہ لوگ بالکل ہمارے اعتبار سے جاہل ہوتے تھے۔ یقین فرمائیے میں بعض اوقات آج کل کے دور کے پڑھے لکھوں کو دیکھ کر ان جاہلوں پہ فخر کرتا ہوں، کتنے قابل لوگ تھے وہ لوگ۔ البتہ میں نہیں کہہ رہا کہ میموری قابلیت کا کوئی اسٹینڈرڈ ہے، لیکن اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں۔ بہرحال جیسے ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ تقریباً ایسا ہی ایک آدمی آیا اللہ کے رسول کے پاس، اب اس نے 2-3 دفعہ ریپیٹ کرنے کو کہا، اس نے بھی ریپیٹ کر دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اور ریپیٹ کروں،
تو عرب نے کہا، جو باہر سے آیا تھا اس نے کہا نہیں کافی ہے اتنا. تو وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میں نے اس کو سکھا دیا. اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے سیکھ لیا، میں جاؤں؟ میں جاتا ہوں بھائی، میں دین سیکھنے آیا تھا، آپ نے کہا یہ سیکھ لو، میں نے سیکھ لیا، اب میں جاؤں؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں جاؤ. اس کو شام سے پہلے گھر پہنچنا تھا. تو وہ روانہ ہو گیا. جب وہ جا رہا تھا تو لوگ ہنس رہے تھے کہ بھی کیا معرکہ ہوا، ہم یہاں پتہ نہیں کب سے بیٹھے ہوئے دین سیکھ رہے ہیں، ایک آدمی آتا ہے یوں سیکھتا ہے چلا جاتا ہے. اللہ کے رسول اگر یہ جملہ نہ فرماتے تو ہم بھی ہنسنے میں شریک ہو سکتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ شخص جاہل آیا تھا اور فقیہ بن کے گیا ہے. فقیہ، میں ہمیشہ جب یہاں تک پہنچتا ہوں تو کہتا ہوں فقیہ کہا ہے، عالم نہیں کہا ہے. فقیہ علم دین کے ماہر کو کہتے ہیں. فقہ علم دین کا ماہر اگر کوئی شخص ہوگا اس کو ہم فقیہ کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ شخص عالم، یہ جاہل آیا تھا فقیہ بن کے گیا. صحیح. اور ظاہر ہے کہ اب لوگ بہت سخت سنجیدہ ہوئے ہوں گے، اور خاص کر ایک بات پر جو میرے بھی ذہن میں آئی اور آپ کے ذہن میں بھی آ رہی ہے کہ ہم فقیہ کیوں نہیں ہوئے پھر، جبکہ ہم سب کو بھی وہ آیت آتی ہے. میرے لیے بھی سوال ہے. آیت کریمہ بہت سادہ سی ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل. یہ تربیت کا انداز ہے. تربیت کا یہ انداز کیسا ہے؟ وہ کچھ جملے بولتے تھے اور انسان کا جو بلیفز کا سسٹم تھا اس کو چینج کر دیتے تھے. اب یہاں پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا اس آدمی کی تربیت کیسے ہوئی ہے، یہ جاہل سے فقیہ کیسے بنا ہے. اس نے کیا کہ اس نے اس آیت کریمہ کو پک کیا، اور اس آیت کریمہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو کچھ تم یہاں کرو گے، ایک ایک چیز تمہیں دوسری دنیا میں اٹھانی پڑے گی، اس سے تم فرار نہیں کر سکتے. اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ صبح سے شام تک اور پیدائش سے موت تک اپنی اگلی زندگی کو بناتے رہتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا. مثلا فرض کر لیتے ہیں کہ اگر میں یہاں سے نکلا اور نکلتے وقت میرے سامنے ایک آدمی آیا جس کو میں پسند نہیں کرتا، اور میرے دل میں ایک عجیب سا، مثال کے طور پر ایک فیلنگ آئی. آپ کسی بھی چیز کو کہہ سکتے ہیں، اس کو جیلسی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ایک اور فیلنگ بھی کہہ سکتے ہیں. فرض کریں کوئی نیگیٹو فیلنگ میرے دل کے اندر آئی. اچھا، وہ فیلنگ آئی اور 2-4 سیکنڈ کے بعد چلی گئی، چونکہ وہ آدمی میری نظروں سے اوجھل ہو گیا. یہ جو 3-4 سیکنڈ کے لیے فیلنگ میرے ذہن کے اندر آئی تھی، خدا یہ بھی کاؤنٹ کرے گا کیا؟ یہ بھی حساب کرے گا؟ یہ بھی مجھے دیکھنا ہے کیا؟ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرہ بھی جو کرے گا وہ دیکھے گا. کیا اللہ کے دین میں صرف جسم سے کیا ہوا عمل ہوتا ہے یا سوچ بھی ایک عمل ہے؟ خدا کا دین کہتا ہے سوچ بھی ایک عمل ہے، بلکہ سب سے اہم عمل یہیں پر ہے، انما الاعمال بالنیات. سب سے اہم عمل یہی ہے. یہ بھی محفوظ ہو جائے گا، یہ بھی محفوظ ہو جائے گا. یہ بھی دیکھنا ہے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. نہیں کہا یجزا، جزا ملے گی، نہیں کہا اس کو دیکھے گا. میں اس کو کیسے دیکھوں گا؟ یہ جو میرے اندر ایک فیلنگ آئی 2 سیکنڈ کے لیے، 4 سیکنڈ کے لیے، مثال کے طور پر یہ فیلنگ کوئی پازیٹیو بھی ہو سکتی تھی. میں نے جیسے اس کو آتے دیکھا، میں نے سوچا کیا میں اس کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں، ایک پازیٹیو فیلنگ. یہ کوئی نیگیٹو فیلنگ بھی ہو سکتی تھی، جیسے میں نے اس کو دیکھا ایک ایروگنس آئی نعوذ باللہ میرے اندر. یہ سب کچھ ہو سکتا تھا. یہ جو چند سیکنڈ کی فیلنگ ہے یہ بھی دیکھنی ہے. ہاں یہ بھی دیکھنی ہے. دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھنے کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ اس کی جزا ملے گی؟ جزا نہیں ملے گی، دیکھنی پڑے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو یہاں پہ کر رہا ہوں وہ کسی اور زندگی میں کچھ بن کر میرے سامنے آنے والا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اس چیپٹر کو ہم کہتے ہیں تجسم اعمال. میرے جو اعمال ہیں وہ فارمز اور شیپس لے لیں گے اور میرے سامنے آئیں گے. یہ تربیت کا انداز ہے. اچھا، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بہت سادہ سا ہے. آپ مثال کے طور پر، اور آپ یہ کر لیجئے، روایت نے بھی بیان کیا ہے،
لیس منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم، ہم میں سے نہیں ہے جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے. شب جمعہ ہی تو بہت اچھا کام ہو جائے گا. اگر آپ کے پاس موقع ہو آج سونے سے پہلے چند منٹ نکال کر صرف یہ جائزہ لے لیجئے جو میں نے آج کیا، جو کچھ کیا، اسی کو اگر فیس کرنا پڑے تو میں فیس کرنے کے قابل ہوں کیا؟ ہر وہ چیز جو آج کی ہے، صرف غلط صحیح سب کو دیکھتے ہوئے، اور پوری زندگی. کیا کوئی چانس ہے خدا قرآن میں کہے کہ یہ ہوگا اور نہ ہو؟ کوئی چانس ہے کہ ایسا ہو کہ وہ کہے کہ ہوگا اور میں کہوں نہیں ہوگا؟ نعوذ باللہ، نہیں، کوئی چانس نہیں ہے. یہ ہوگا تو میری تیاری کیا ہے؟ یہ تربیت کا انداز ہے. بعض اوقات وہ ایسی تربیت کرتے ہیں. بس بعض اوقات پوری کلاس ہوتی ہے، ایک آدمی امام کے ساتھ ہوتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، سیکھتا ہے. ایک دفعہ ایسا نہیں ہوتا، مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے ملتا ہے، امام نبی کچھ حقیقتیں اس کے سامنے رکھتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں سوچو، اس کو سیریس لو. یہ سب ہمیں پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ ہمیں پتہ ہے. ہم پر وہ اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم اس کو سیریس نہیں لے رہے. ہم اپنے ذہن میں اس کو سیریس نہیں لے رہے کہ یہ ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل الفرج. تربیت کا ایک تیسرا راستہ بھی ہے. تربیت کے ایک تیسرے راستے میں انسان کوئی اچھا کام انجام دیتا ہے. بس ایک راستہ وہ تھا کلاسز کی صورت میں، ریگولر اٹھنا بیٹھنا ساتھ ہے، اس سے سیکھ رہے ہیں. البتہ میں نے عرض کیا کہ ہر اٹھنا بیٹھنا ساتھ بھی اٹھنے بیٹھنے والا بھی نہیں سیکھ پاتا. دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ حقیقتیں آپ کو بتاتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں سوچو، اس کے اوپر غور کرو. خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر کوئی نہیں سوچے گا، نہیں سمجھے گا، کچھ نہیں سیکھے گا. سوچنا سمجھنا بہت ضروری ہے. تیسرا راستہ ایک اور بھی ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی اچھائیاں جمع ہو گئی ہیں، لیکن نعوذ باللہ تعالیٰ کسی بھی وجہ سے وہ اچھائیاں پوٹینشل میں تو ہیں، عمل میں نہیں آ رہی ہیں، بلکہ عمل میں کچھ خرابی آ گئی ہے. آدمی اندر سے بہت اچھا ہے، دل کا صاف ہے، غلط آدمی نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ کہتے ہیں کہ کچھ غبار پڑ گئی ہے. تھوڑی دیر کے لیے شاید بھول گیا ہے کہ میں کون ہوں. کچھ غلطیاں کرتا ہے لائف کے اندر، کچھ ڈیویشنز ہوتی ہیں، آبجیکٹیو سے نکل جاتا ہے، ادھر ادھر ہو جاتا ہے. اس انسان کو سکھانے کے لیے خدا مشکلات بھیجتا ہے. یہ خدا کا تیسرا طریقہ ہے. تربیت کی بات ہو رہی ہے، خدا مشکلات بھیجتا ہے. اچھا مشکلات کیوں بھیجتا ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے لعلہم یتضرعون، شاید یہ ہمارے حضور گر گڑائیں، شاید واپس آ جائے. تو کبھی کسی مشکل میں ڈالتا ہے، کبھی کسی مشکل میں ڈالتا ہے. کیوں مشکلات میں ڈالتا ہے؟ تاکہ واپس آئیں. اچھا ہم تھوڑا سا پاسبلٹی کو آگے بڑھا دیتے ہیں. خدا کسی کو مشکل میں ڈالتا ہے کہ وہ واپس آئے، اور وہ واپس نہ آئے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سورہ انعام میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم بعض قوموں کو مشکل میں ڈالتے ہیں. اس کو ذرا اور غور فرمائیے گا. آپ غور فرما رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، چونکہ بہت ہی کریٹیکل پوائنٹ ہے میری دانست میں. تو میں آپ سے کہوں گا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بعض قوموں کو مشکلات میں ڈالتے ہیں ہم، سورہ انعام میں فرمایا مشکلات میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ ہمارے حضور واپس آئیں. لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے. اچھا جب وہ واپس نہیں آتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فرماتا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ فرحو، خوشیوں سے پھولے نہیں سماتے، خوشیوں میں غارق ہو جاتے ہیں. آسانیاں ہی آسانیاں، کوئی مشکل نہیں ہے. کوئی مجھ سے کہنے لگا مولانا آپ کو نہیں پتا، ہم لوگ کینیڈا میں ایسا لگتا ہے جیسے واپس آتے ہیں جیسے اپنی ماں کی گود میں واپس آ گئے. ہاں میں نے کہا بالکل ایسا ہی ہوگا. غارق رہو خوشیوں میں. نعوذ باللہ میں آپ کو نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، خوشیوں میں غرق رہنا اچھی علامت نہیں ہے.
آسانیوں میں غرق رہنا بہت اچھی علامت نہیں ہے. آپ کہ ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے مولانا ہم نے محنت سے کمائی ہے. ہاں ٹھیک ہے، محنت سے کمائی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خداوند متعال کے دین کے اندر یہ زندگی کوئی مشکل نہ آئے. یہ ذرا مشکل ہے، ذرا مشکل ہے. ہمارے پاس روایات موجود ہیں. سفینۃ البحار کے اندر شیخ عباس قمی نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں اہل بیت نے فرمایا کہ مومن اگر پہاڑ کی چوٹی پہ بھی ہوگا تو کوئی مصیبت آئے گی، کوئی مشکل ضرور آئے گی. اچھا کیا میں مشکل کو آگے بڑھوں، لے لوں اپنے سر کے اوپر؟ نہیں، یہ بھی نہ کریں، لیکن خوشیوں میں غرق نہ ہوں. خوشی منانا غلط ہے کیا میں کہہ رہا ہوں خوش نہ ہوں؟ نہیں، بہت خوش ہوئیے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جب مشکل آئے تب بھی خوش رہیں. مشکل آئے تب بھی خوش رہیں. اہل بیت کا نظام تربیت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ سب میں آپ کی خدمت میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو دنیا حسینی کہتی ہے اور ہمیں حسینی بننا ہے. دنیا میں اچھا لقب دے دیا ہمیں، بعض اوقات دنیا بڑے برے لقب دے دیتی ہے کسی قوم کو، ہمیں بہت اچھا لقب مل گیا الحمدللہ رب العالمین. دنیا کہتی ہے اہل بیت کے ماننے والے ہیں، حسینی ہیں، بہت اچھا ہے. تو صرف کیا معاملہ ہے؟ ایک اچھی توقع کی گئی ہے، اب بن کے دکھانا باقی ہے. بن کے دکھاؤ. حسینی بننا آسان نہیں ہے. اللہ کے نظام کے اندر مومن کے اوپر مشکلات آتی ہیں. ایک بہت نفیس واقعہ میرے پاس ہے، میں بہت زیادہ عرض کرتا ہوں، میں بس چھوٹی چھوٹی چیزیں جو میں بہت زیادہ دہراتا ہوں، ان میں سے ایک واقعہ، یہ نفیس واقعہ عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ایک عارف نما آدمی ہے. میں اس لیے ہنستا ہوں بعض اوقات کہ میں بہت زیادہ کچھ چیزیں عرض کرتا ہوں، تو کچھ دوست احباب مجھ سے کہتے ہیں جیسے آپ شروع کرتے ہیں نا ہم سمجھ جاتے ہیں اب کون سا واقعہ آنے والا. تو میں ہر دفعہ اسٹارٹنگ کو تھوڑا سا چینج کرتا ہوں تاکہ 2-3 جملے تک وہ نہ سمجھ پائے میں کون سا والا دینے والا ہوں. ایک عارف نما آدمی مولا چھٹے امام کے پاس آیا، یہاں تک بھی آ جاتا ہے دماغ میں. اس کا نام ہے شقیق بلخی. شقیق بلخی سینٹرل ایشیا میں بلخ نام کر کے شہر ہے، وہاں سے جو نسبت رکھتے تھے لوگ ان کو بلخی کہتے تھے، تو اس کا نام ہے شقیق بلخی. یہ آدمی تھوڑا سا اپنے اندر تھوڑا سا یوں فیل ہو رہا ہے مجھے جیسے کہہ سکتے ہیں ایروگنس سی دکھائی اس نے کچھ. تو امام نے چاہا کہ اس کو کچھ سبق سکھائے. یہ بھی اس کی خوبی تھی کہ امام نے چاہا اس کو سبق سکھائے، ورنہ ہر ایک کو نہیں کہتے تھے. آپ یقین فرمائیے اگر خدا پہ مشکل بھیج دے نا یہ بہت شکر کی بات ہے. ابھی میں آپ کی خدمت میں امام کی اس قول سے عرض کروں گا، صراحت کے ساتھ امام نے ارشاد فرمایا. شقیق بلخی سے کہا کہ اے شقیق یہ بتاؤ انسان کی عظمت کیا ہے؟ چونکہ اس نے کوئی جملہ کہا ہوگا، امام نے اس کی ریاکشن میں اس کو سمجھانے کی خاطر کہا یہ بتاؤ انسان کے اندر بڑی بات کیا ہے، جس کو ہم لوگ عرف عام میں کہتے ہیں بھئی کیا کمال کرتا ہے انسان. تو اس نے تھوڑا سوچا اور یہ جواب دیا جو انتہائی مناسب جواب ہے ایک خاص اسٹینڈرڈ کے اندر. اس نے کہا کہ اگر خدا دے تو انسان شکر کرے اور خدا نہ دے تو انسان صبر کرے. اچھی بات ہے. خدا دے تو انسان شکر کرے، خدا نہ دے تو انسان صبر کرے. اچھی صفت ہے. امام نے سنا اور امام نے سن کر اس نے اپنی دانش میں بہت بڑی بات کہی. اچھا یہاں پہ ذرا سا رک کر، وہ جو بہت سارے اسکالرز پوری دنیا کے اندر اہل بیت سے ہٹ کر علم کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اس طرح ذلیل ہوتے ہیں جیسے یہ ابھی شقیق ذلیل ہونے والا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو ذلیل ہوتے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھ لیا ہے. یہ دور بہت اچھا دور ہے جس میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. آپ یقین فرمائیے صدیوں میں ایسے دور کم آتے ہیں، اور میں اس کو کئی دفعہ مختلف جگہوں پہ ثابت کرنے کی کوشش کر چکا ہوں، یہاں نہ موقع نہ محل ہے. یہ دور صدیوں میں آتے ہیں، اور یہاں پہ جو ایک بہت بڑی کوالٹی ہو رہی ہے وہ یہ کہ اسلام کے نام پر جس کسی نے اہل بیت سے ہٹ کر علم کا دعویٰ کیا ہے اسے ذلیل ہونا ہوگا. وہ ذلیل ہوگا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے، نام بھی لینے کی مجھے ضرورت نہیں یہاں بیٹھ کے. تو اس نے کہا کہ جو انسان بڑا ہو جب خدا دے تو شکر کرے، جب خدا نہ دے تو صبر کرے. ایسے ہی ہے. امام نے فرمایا کہ اے شقیق مدینے کے کتے بھی ایسے ہی ہیں.
مدینے کے کتے بھی ایسے ہی ہیں. تشریح، کتے کی صفت کیا ہے؟ کتا برا جانور نہیں ہے. اگر مدینے کے کتے بھی ایسے ہی ہیں نا، اس کا مطلب ہے امام کہہ رہے ہیں کتا برا جانور نہیں ہے. نجس ہونا اس کا ایک علیحدہ معاملہ ہے. کیا کرتا ہے کتا؟ اگر کتے کا مالک اس کو کچھ دیتا ہے تو کتا اس کے پاؤں میں گھومتا ہے اور اپنے شکر کا اظہار کرتا ہے. اچھا، کتے کا مالک کتے کو کچھ نہ دے تو کتا کیا کرتا ہے؟ کاٹتا ہے؟ نہیں، بیٹھ جائے گا. تو امام نے فرمایا کہ جس کو تم انسان کا کمال کہہ رہے تھے تو کتا بھی ایسے ہی ہے. یہ تو کتا بھی ایسے ہی ہے. اب وہ بیچارہ شرمندہ ہوا، اس کو شرمندہ ہونا بھی چاہیے تھا. میرا اپنے خیال ہے جیسے ہی امام نے اس کو کہا تھا نا کہ یہ بتاؤ انسان کا کمال کیا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ فوراً اس کو کہنا چاہیے تھا کہ آقا آپ ہی کو پتہ ہے، ہمیں نہیں معلوم. یہ کرنا چاہیے تھا اس کو. یہ جو اس نے بیوقوفی دکھائی ہے کہ تھوڑا سا اس نے اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کی، یہ اس نے اپنے آپ کو مروایا. البتہ بعض جگہ پر خود اہل بیت کہتے ہیں بتاؤ تو وہ پھر واقعاً بتانے کی جگہ ہوتی ہے. لیکن اگر کہیں پر اس طرح کی کوئی جگہ، زیادہ تر ایسی جگہوں پہ کہنا چاہیے مولا ہمیں علم نہیں ہے، تاکہ اپنی عاجزی کا اظہار کرنے. عاجزی کا اظہار اہل بیت کے سامنے آپ کو کمالات دے دیتا ہے. اس کو اپنے ذہن میں آپ اور میں رکھ سکتے ہیں. اہل بیت کے سامنے عاجزی کا اظہار، انکساری کا اظہار آپ کو کمالات دے گا. امام نے فرمایا مدینے کے کتے بھی ایسے ہی ہیں. اب وہ سٹ پٹایا اور اس نے کہا کہ مولا آپ فرمائیں انسان کی عظمت کیا ہے. امام نے فرمایا ہم ایسے کرتے ہیں، جب خدا ہمیں نہیں دیتا تو ہم خدا کا شکر بجا لاتے ہیں. جب خدا نہیں دیتا تو ہم شکر بجا لاتے ہیں. یہ شکر کس بات کا ہے؟ میں پہلے یہ واقعہ پورا کر لوں پھر میں واپس آتا ہوں، دوسرا جملہ عرض کر دوں. فرمایا جب خدا ہمیں نہیں دیتا ہم شکر بجا لاتے ہیں. جب خدا ہمیں دیتا ہے تو ہم بندوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. ہم بندوں میں تقسیم کرتے ہیں. مولا امام کے نام پر درود بھیجے، محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل. آپ دیکھیں اورینٹیشن بالکل ڈیفرنٹ ہے. اس کی اورینٹیشن وہ خود تھا، جب مجھے ملے گا تو میں شکر کروں گا، جب مجھے نہیں ملے گا تو میں صبر کروں گا. امام کی اورینٹیشن دوسرے ہیں. اپنے نہ ملنے پہ شکر کس بات کا ہے؟ میرے پوائنٹ یہاں پہ تھا. ہمیں نہیں ملتا ہم شکر بجا لاتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو اصلی کام ہے وہ یہی ہے. البتہ ظاہر ہے یہ مفاہیم ہمارے لیے ہیں، ڈیولپمنٹ، ترقی کرنا، تزکیہ نفس، کمال حاصل کرنا، وہ پہلی کمال پہ فائز ہیں. لیکن جو ہماری تربیت کے لیے طریقہ کار ہے وہ یہ کہ اگر کوئی امتحان ہی نہیں ہوگا تو کامیابی کہاں سے آئے گی؟ اگر کوئی امتحان نہیں ہے تو کامیابی کہاں سے آتی؟ پھر آپ کسی یونیورسٹی میں جائیں اور کہیں کہ دیکھو بھائی ایڈمیشن تو میں یہاں لے رہا ہوں، پیسے بھی میں دوں گا، ایک شرط پہ کوئی ایگزام نہیں ہونا چاہیے، کوئی ٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے، کوئی مجھ سے رپورٹ نہ مانگے، کوئی میرا امتحان نہ لے. ممکن ہے کوئی یونیورسٹی آپ کے پیسے کی خاطر آپ کو ایڈمیشن دے بھی دے، لیکن گارنٹیڈ ہے کہ سرٹیفکیٹ نہیں دے گی پھر، مگر یہ کہ وہ پھر کوئی اور ہی معاملہ ہو جائے. اور پہلے میں سمجھتا تھا صرف پاکستان میں ہوتا ہے، بڑی بڑی جگہوں پہ ہوتا ہے. کرنل قذافی کے بچے کو ڈونیشن دینے پہ پی ایچ ڈی دے دیا، ابھی تک گھبرا رہے ہیں. کس نے دیا ہے؟ لندن اسکول آف اکنامکس اینڈ پولیٹیکل سائنسز نے. اس گریڈ کے اوپر بھی یہ ہوتا ہے قذافی کے بیٹے کو. آپ کہیں میرا امتحان نہ ہو میں ترقی کروں، یہ کرپشن میں ہوتا ہے. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں آپ کو ترقی چاہیے آپ کو امتحان سے گزرنا پڑے گا. اہل بیت نے کیوں فرمایا جب خدا ہمیں نہیں دیتا تو ہم شکر کرتے ہیں. جب امتحان آتا ہے، سختی آتی ہے، ہم سمجھ جاتے ہیں خدا ہم پہ نظر لطف کر رہا ہے، خدا ہم پہ نظر لطف کر رہا ہے. یہ وہ چیز ہے جو ہمیں تربیت سے سیکھنی ہے. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کیریکٹر. یہ کیریکٹرز ہمیں سیکھنے. ایک نام بہت مشہور و معروف ہے عرفا کے سلسلے میں. مجھے دو باتیں آپ کی خدمت میں اور عرض کرنی ہیں اور میں وقت کو بھی دیکھے جا رہا ہوں کہ دیر نہ ہو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
محمد محمد وعجل فرجهم۔ میں بھی انتظار کروں گا آپ میرے کتنی دفعہ کہنے کے بعد عجل فرجهم کہنا سیکھیں گے۔ آج 4 ہو گیا ہے، دیکھتے ہیں آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک بہت بڑے عارف ہیں جن کے سلسلے سے بہت بڑے بڑے عرفاء نکلے ہیں۔ شب جمعہ ہے، ان لوگوں کا تذکرہ بعض اوقات بہت ساری برکتیں لے کر آتا ہے، اور ان عرفاء میں اب جن عرفاء کو بہت نامی گرامی جانتے ہیں ظاہر ہے آج کل کے زمانے میں، ان میں ایک آیت اللہ بہجت ہیں، اب سب تقریباً سب لوگ ان کو جانتے ہیں۔ ذرا سا یہ عرض کرتا چلوں، آج سے 30 سال پہلے، اس وقت بھی ان کی عمر میرا خیال میں 65 کے اوپر ہوگی، 30 سال پہلے 65-70 کے قریب ہوں گے وہ، اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس خاطر بھی میں کہتا ہوں یہ آخری 20-25 سال بہت امپورٹنٹ ہیں، کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ۔ اس سلسلے عرفاء کو 30 سال پہلے بھی بہت کم لوگ جانتے تھے، جبکہ آیت اللہ بہجت 30 سال پہلے بھی میں نے کہا اندازاً 65 سے 70 سال کے قریب تھے، اور وہ عجیب شخصیت ایسی تھی کہ جب 20 سال سے کم تھے تو ان کا عرفانی مقام سب کے سامنے، ان کے کلاسز جو کلاس فیلوز تھے ان کے سامنے بہت واضح تھا کہ نہیں ان کا عرفانی مقام ہے۔ ان کے استاد ہیں آیت اللہ علی قاضی طباطبائی، آیت اللہ علی قاضی طباطبائی، آیت اللہ بہجت کے استاد۔ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی جو تفسیر المیزان کے مصنف ہیں، جن کے لیے شہید مطہری نے لکھا کہ شاید ایسی اچھی تفسیر پوری تاریخ اسلام میں نہیں لکھی گئی، ان کے استاد بھی آیت اللہ علی قاضی طباطبائی ہیں۔ یہ بہت بڑا سلسلے کے ایک بیچ میں رکن ہے، ان سے پہلے کا سلسلہ ہے، اور انہوں نے بعد میں عرفاء کو تربیت دی ہے۔ آیت اللہ دستغیب شہید محراب بھی ان کی شاگردی میں رہ چکے ہیں، تو یہ بہت عجیب شخصیت تھی۔ یہ امام خمینی ان کے براہ راست شاگرد نہیں تھے، انڈائریکٹلی ان کے شاگرد بنتے تھے، لیکن امام خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ علی قاضی طباطبائی توحید کا پہاڑ تھے۔ اگر پہاڑ کا کوئی لفظ کچھ سمجھاتا ہے ہمیں تو توحید کا پہاڑ تھے۔ آیت اللہ علی قاضی طباطبائی زندگی کی شاید ہی کوئی مشکل ہوگی جو نہیں جھیلتے ہوں، بچے کی موت، پیسے کی سختی، لوگوں سے ریجیکٹ ہونا، سوسائٹی میں عزت نہیں، تقریباً ساری مشکلات۔ تو ایک دفعہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم ساتھ آ رہے تھے، وہ گلی کے کونے پہ پہنچے اپنے گھر کی گلی پہ، تو دیکھا ان کے گھر کا سامان گھر کے باہر پڑا ہوا ہے۔ ان کے گھر کے مالک مکان نے ان کو باہر نکال کے پھینک دیا تھا، سامان گھر کے باہر پڑا تھا۔ آیت اللہ نے منظر دیکھا، کہنے لگے خدا یہ سمجھ رہا ہے شاید میں انسان ہو گیا ہوں۔ شاگرد نے کہا کہ کوئی رب سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ منظر کہ سامان باہر پڑا ہے، کہہ رہے ہیں خدا یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید ہم بھی آدم ہو گئے، انسان بن گئے ہم بھی۔ انہوں نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کہ خدا جب اتنی بڑی مشکل دیتا ہے نا تو اسی کو دیتا ہے جس کو خدا انسان سمجھتا ہے، عام آدمی کو نہیں دیتا۔ اگر اتنی بڑی مشکل میرے سر پر ڈال رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے یہ خدا کا نظام ہے، خدا سمجھ رہے ہیں بہت بڑا ہو گیا ہوں۔ اچھا ہم لوگ کون لوگ ہیں؟ ہم لوگ ہر روز دعا کرتے ہیں خدا کوئی مشکل نہ دے، کوئی تکلیف نہ دے۔ بھائی میرے، جب کوئی مشکل نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی تو ترقی کیسے کرو گے؟ ساری چیز صحیح ہے، وہ ترقی کیسے کرو گے پھر؟ اچھا کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے مشکل بناؤں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ اپنا لائسنس خود ہی پھاڑ لیں تاکہ مشکل آئے، نہیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں جب کچھ مشکل آئے تو خدا کے سامنے شکوہ مت دکھاؤ، ناراضگی مت دکھاؤ۔ اچھا آپ کہیں گے اس کا ہمارے محرم کی مجالس سے کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ اگر تم چھوٹی چھوٹی مشکلوں پہ خدا کے سامنے چلاؤ گے تو خدا تمہیں نصرت حسین کی مشکل میں کیوں ڈالے گا؟ نصرت امام مشکل ہے یا آسان ہے؟
لوگ سولیوں پہ چڑھے ہیں. گلے کٹنا تو آسان کام ہے، سولیوں پہ چڑھے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو مشکلوں سے گھبراتے تھے، مشکلوں سے بھاگتے تھے، دوسروں کو مشکل میں ڈال کر اور خود مشکل سے بچ کے کہتے تھے اللہ تیرا شکر میرے اوپر کچھ نہیں آیا. کیا ایسے کرتے تھے؟ کچھ دوست احباب جب میں کسی مشکل کو بتاتا ہوں کہ مثلا پاکستان میں مشکل ہے تو کہتے ہیں مولانا الحمدللہ یہاں ایسی کوئی مشکل نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں الحمدللہ یہ مشکل ہمارے ہی پاس ہے. آپ کو دنیا کسی اور طرح دیکھنی پڑے گی، کسی اور طرح دیکھنی پڑے گی. البتہ بعض لوگ یقیناً یہ جو کانسیپٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس میں بھی آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہو سکتے ہیں. آپ مجھے بہت ساری چیزوں پہ خدا نہ کرے ایکیوز بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ جو بتا رہے ہیں بالکل سمجھنے کے قابل نہیں ہے. انسان کو اپنی زندگی میں آسانیاں لانی ہوتی ہیں، وہ کمائی کرتا ہے تاکہ آسانی لائے. آپ کہہ رہے ہیں مشکلات کو ہونی چاہیے. میں ایک اور سینس میں کہہ رہا ہوں، میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا کوئی مشکل بھیجے تو اس پہ خدا سے شکوہ کرنا چاہیے کہ خدا مشکل کیوں بھیجی. آپ مقابلہ کریں، مشکل حل کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مشکل کو لیں اور کہیں ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے آئی میں بھی کچھ نہیں کر رہا، میں بھی گھر میں بیٹھا ہوں. نہیں، آپ مشکل حل کریں، لڑیں اس سے، جد و جہد کریں، مشکل پہ گھبرائیں نہیں. مشکل پہ خدا سے شکوے مت کریں. تو پھر کیا کریں؟ خدا سے مشکل پہ استقامت مانگیں. اور پھر ایک اور بات بھی مانگ لیں، خدا سے کہیں خدایا دنیا میں اتنا مشغول نہ کر کہ ساری مشکلیں دنیا پہ ہی آئیں، دنیا کے لیے آئیں. ربنا لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. خدایا ہماری دنیا کو ہماری سب سے بڑی توجہ کا مرکز، اٹینشن کا فوکس قرار نہ دے. دنیا کو اٹینشن کا فوکس نہیں ہونا چاہیے، آخرت کو اٹینشن کا فوکس ہونا چاہیے. اس کو سوچیں. اچھا مثلا ایک آدمی کے سامنے مشکل آئی، اس نے جد و جہد کی مشکل کو حل کیا، اس کی زندگی میں آسانیاں آ گئیں. اب کیا کرے؟ آسانیوں سے مزے لے. ہاں مزے لے، پھر نصرت امام کا دعویٰ نہ کرے. پھر آپ کہیں پھر کیا کرے؟ مزے نہ لے تو کیا کرے؟ شیئر کرو. امام نے کہا جب ہمیں خدا نہیں دیتا تو ہم شکر کرتے ہیں، اور خدا دیتا ہے اور ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ پہلے ہی دیکھتے ہیں بتاؤ اچھا جتنی مشکلات تھیں پہلے تو ان کو سیٹل کر لیا جائے. ساری سیٹل ہو گئی، اس کے بعد بچ گیا، اب اس کا کیا کریں؟ اب اس کے لیے فیوچر کی پلاننگ کرتے ہیں. پھر فیوچر کی پلاننگ بھی ہو گئی، اب کیا کریں؟ اب میرے بچوں کی فیوچر کی پلاننگ شروع ہوگی. پھر بچوں کی فیوچر کی پلاننگ شروع ہو گئی. اب کیا کریں؟ اب میں ایسی جگہوں پہ لگا چکا ہوں جہاں سے واپس نہیں لا سکتا ہوں، لہذا اس میں اور لگانا پڑے گا. تو خدا کے لیے کب نکالو گے؟ یہ سب خدا کے لیے نہیں تھا کیا؟ یہ وہ اورینٹیشن ہے جو چینج ہونی چاہیے. اچھا خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر یہ اورینٹیشن چینج نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، ہم دنیا میں رہ جائیں گے، کچھ لوگ اور آخرت کے لیے کام کریں گے. خدا کا دین کیا ہمارا محتاج رہے گا؟ خدا کا دین ہمارا انتظار کرے گا کیا؟ نہیں، کچھ اور لوگ آئیں گے. تم لوگ نہیں جاؤ گے، خدا کسی اور کو لائے گا. خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. تو اعزائے محترم ہمیں تربیت چاہیے، اور وہ جو تربیت چاہیے وہ سید الشہداء کے نام پہ تربیت کا انداز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. ادھر تک پہنچتے پہنچتے میں آپ کی خدمت میں ایک اور بات عرض کروں گا، اور وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جس کا تعلق ہماری زندگی کے ہدف سے ہے، آبجیکٹو آف لائف. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بہت مناسب ہوا مولا امیر المومنین کا نام آیا، چونکہ میں آپ کو مولا امیر المومنین کے ایک شاگرد کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. ایک بار پھر مولا امیر المومنین کے نام پہ درود بھیجیں محمد و آل محمد. محمد و آل محمد عجل فرج. عزیزان محترم ایک نقطہ میں ذہن میں ہوتا ہے، ہمیشہ میں عرض کیا کرتا ہوں پرائرٹیز کے حوالے سے. ہماری زندگی میں کیا چیز ہماری پرائرٹیز ہیں، اس کی ڈیٹیل اس وقت بالکل عرض نہیں کروں گا. صرف یہ عرض کروں گا کہ ہم لوگ زبان سے کچھ کہتے ہیں، دل میں کچھ اور ہوتا ہے. پہلا کام تو آپ اور میں یہ کر لیں کہ یہ جو دھوکہ ہم
کھا سکتے ہیں اپنی زبان اور اپنے دل کا، اس دھوکے کو توڑ دیں۔ آپ اپنے دل میں جا کر یہ ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے آپ کی لائف کی ٹاپ پریورٹی وہ کیا ہے۔ اچھا فوراً کوئی کہے گا عزداری میری ٹاپ پریورٹی ہے، دیکھو یہ عزداری ٹاپ پریورٹی ہے ہی نہیں اصلا۔ کیوں؟ زندگی کے کور پرائم ٹائم میں سے فارغ ہونے کے بعد میں ایک کام کر رہا ہوں، یہ میری ٹاپ پریورٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ ٹاپ پرائرٹی ہوتی تو کور آف لائف یہی ہوتا، میری لائف کا کور بینیفٹ اس کے اوپر آ رہا ہوتا، یہ میری ٹاپ پرائرٹی کہاں سے ہے؟ اچھا آپ ممکن ہے یہ کہیں گے نہیں ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے، یہ نہیں ہوئی ٹاپ پرائرٹی، لیکن ٹاپ پرائرٹی ہے، وہ کس طریقے سے؟ ہم رزق حلال کماتے ہیں اور رزق حلال کے ذریعے سے اس کے بعد پھر ہم یہاں پہ عزاداری میں آتے ہیں، اور یہی ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے۔ چلیے صحیح ہے، اس کو مینیج کرتے ہیں۔ اب ایک اور مسئلہ ہے، یہ ٹاپ پرائرٹی ہے، اس کے اوپر فائنینشیل ریسورسز کتنے لگاتے ہیں، دوسری چیزوں پہ کتنے لگاتے ہیں؟ کتنے لوگوں نے اپنی اولاد کو اس کے اوپر وقف کرنے کی کوشش کی ہے اگر یہ ٹاپ پرائرٹی ہے؟ اب میں یہاں پہ یہ نہیں، اچھا کیا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سب یہ کریں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں نہیں، میں کہوں گا ذرا سا رک جائیں، آپ پہلے یہ سوچیں آپ کی لائف کی ٹاپ پرائرٹی ہونی کیا چاہیے، پریکٹیکلی کیا چیز ہے، کیسے میں جج کروں میری لائف کے اندر ٹاپ پرائرٹی کیا ہے؟ میں مثال کے طور پر 32 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے، ابھی ممکن ہے میرے لیے پیسہ ٹاپ پرائرٹی ہو، ممکن ہے شہرت میرے لیے پرائرٹی ہو، ممکن ہے کچھ اور ہو، میں دھوکہ دے رہا ہوں اپنے آپ کو کہ مثلا دین میرے لیے پرائرٹی ہے۔ اس کا ایک طریقہ کار ہے، وہ کیا ہے؟ بہت آسان طریقہ کار ہے، کیا چیز ملتی ہے تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں، اور کیا چیز ہاتھ سے جاتی ہے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ صحیح ہے، قبول ہے نا؟ اگر ٹاپ پرائرٹی ہوگی تو جب وہ ملے تو میں بہت خوش ہوں گا، اور جب وہ ہاتھ سے جائے گی تو میری نیند اڑ جائے گی۔ مثال کے طور پر اولاد میری پرائرٹی ہے، اولاد میری پرائرٹی ہے، خدا نہ کر نعوذ باللہ اگر اسے کچھ ہوتا ہے تو مثلا ماں باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، ماں باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ اچھا میں ایک بات پوچھتا ہوں، بہت بلنٹ، میرے پاس بالکل ٹائم ختم ہونے والا ہے، فجر کی نماز پرائرٹی ہے کیا؟ اس سے نیند اڑتی نہیں ہے بلکہ اور آتی ہے، بلکہ نیند آنے ہی سے وہ اڑتی ہے۔ اچھا کیا اللہ کی بندگی آپ کی پرائرٹی نہیں ہونی چاہیے تھی؟ اب اگر جو آدمی مثال کے طور پر صبح کی نماز ہر روز قضا کر رہا ہے ریگولرلی، وہ مجھ سے کہ مولانا اللہ کی بندگی میری پرائرٹی ہے، تو میں مان لوں اس سے؟ اللہ کی بندگی تمہاری پرائرٹی ہوتی تو اس اللہ نے اپنی بندگی کے لیے فجر کی نماز رکھی تھی، وہ تمہاری پرائرٹی کیوں نہیں ہے؟ اچھا اگر اللہ کی بندگی تمہاری پرائرٹی نہیں ہے تو پرائرٹی اور ہے کیا؟ بہت کم اتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کی بندگی ان کی پرائرٹی ہو۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج نعرہ حیدری یا علی۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ کی بندگی کو اصل اولویت ہونا چاہیے تھا، پھر جیسے خدا کہے اس کو ہونا چاہیے تھا۔ یہ ہمارے نعرے میں بھی تھا، یہ ہمارے نعرے میں بھی تھا۔ مثال کے طور پر خدا نہ کرے نعوذ باللہ ابھی یہاں کوئی اذان دے، ایک قوم جو یہی کر رہی ہے، لیکن اگر کوئی یہاں پہ اذان دے اور حیا علی خیر العمل نہ کہے، آپ کیا کریں گے؟ فوراً آپ ریاکٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ فوراً آپ پیچھے چلا کے کہیں گے حیا علی خیر العمل، مس کیوں کیا؟ اس نے تو بیچارے نے کہنے میں مس کیا ہے، آپ نے عمل میں مس کیا ہے۔
اس پہ ریئیکٹ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اس نے تو کہنے میں مس کیا ہے، وہ بھی غلط کر رہا ہے، لیکن جو پڑھ نہیں رہا وہ تو عمل میں مس کر رہا ہے۔ اچھا کیا میں یہ کہہ رہا ہوں جو فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا وہ دین میں نہیں ہے؟ نعوذ باللہ تعالیٰ، میں یہ تھوڑی کہوں گا، میں کہوں گا امپروو کرو۔ آپ ماشاءاللہ حب اہل بیت رکھتے ہیں، آپ ماشاءاللہ دین کی خاطر خدمتیں کرتے ہیں، زحمتیں اٹھاتے ہیں، آپ کی پریورٹی وہ بھی ہونی چاہیے۔ آپ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، خیر العمل پہ عمل کریں۔ پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم لوگ یہ جج کر سکتے ہیں ہماری پریورٹی کہاں پہ جا رہی ہے۔ جو واقعہ عرض کرنا ہے، اور اس حساب سے تقریباً 3-4 منٹ مجھے لگ جائیں گے، 2-3 منٹ، تو میں رسک لے رہا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل۔ میں نے کہا تھا کچھ جگہوں کے اوپر اگر اہل بیت کہیں کہ بولو تو پھر بولنا چاہیے۔ ایک آدمی سید الشہداء کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مولا میری مدد کریں، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ امام نے فرمایا ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن پہلے یہ پتہ چلنا چاہیے تمہاری معرفت کتنی ہے۔ اگر امام کو یہ یقیناً علم ہے کہ اس کے پاس معرفت ہے، اگر ان کو پتہ ہوتا کہ معرفت نہیں ہے پھر یہ نہیں کہتے، ویسے ہی مدد کر دیتے۔ اس کا مطلب ہے امام کو پتہ ہے کہ اس کے پاس معرفت ہے، امام چاہتے ہیں ہم سیکھیں، اس کی زبان سے ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں۔ امام نے فرمایا مدد تو ہوگی لیکن حسب معرفت ہوگی۔ اب یہ بھی مجھے جو اندازہ ہے وہ یہ کہ مولا کے شاگردوں میں سے ہیں، ان مولا کے جو والد گرامی ہیں شاید ان کے شاگردوں میں سے ہیں، کہنے کہ مولا آپ سوال کریں۔ ابھی بہت بڑی بات ہے، کوئی یہ کام صرف اسی وقت کر سکتا ہے جب واقعاً اس سورس سے اس نے علم لیا ہو۔ تو اس نے کہا مولا سوال کریں۔ امام نے پوچھا یہ بتاؤ انسان کے اندر عظمت کیا ہے؟ وہی سوال، بڑی بات کیا ہے انسان کے اندر، بڑی بات کیا ہے، کمال کیا ہے انسان کے اندر؟ میں اس واقعے کو عرض کرتا ہوں پرائرٹیز کو حاصل کرنے کے لیے، کل اس کے اوپر اور تفصیل سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس سے ہماری زندگی کا تعلق کیسے بنے گا۔ امام نے فرمایا یہ بتاؤ زندگی میں کمال کیا ہے؟ اس نے سر جھکایا، زمین کے اوپر ہاتھ پھیرا، روایت میں ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، زمین پہ ہاتھ پھیرا تھوڑا سوچتے ہوئے جیسے، اور اس کے بعد سر اٹھا کر امام کے والد کی طرح چھوٹے چھوٹے جملے استعمال کیے اور کہا علم معہ حلم۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ اس کے اندر علم ہونا چاہیے، حلم کے ساتھ۔ حلم کسے کہتے ہیں؟ حلم کہتے ہیں ہم اردو میں کہتے ہیں بردباری، بردباری یعنی سنگین ہونا انسان کا۔ سنگین ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کسی کو دیکھا ہوگا چھوٹی سی خوشی پہ بہت خوش ہو جاتا ہے، چھوٹے سے غم پہ بے انتہا رونے لگتا ہے، چھوٹی سی دولت ملتی ہے اکڑ جاتا ہے، چھوٹی سی چیز ہاتھ سے جاتی ہے مرنے لگتا ہے۔ یہ بے وزن انسان ہے، اس میں سنگینی نہیں ہے۔ ایک آدمی آپ دیکھیں گے اپنی ذات میں بردباری ہے، مشکل میں بھی پڑے گا مانگے گا نہیں، سختی میں بھی آئے گا، خوشی میں آئے گا، ایسا نہیں پھولے گا کہ دوسروں کے سامنے فخر فروشی کرنے لگے، تکبر نہیں دکھائے گا۔ علم معہ حلم، علم ہونا چاہیے حلم کے ساتھ، بردباری کے ساتھ۔ امام نے فرمایا تم نے صحیح جواب دیا، تمہارا جواب صحیح ہے۔ اچھا اگر یہ نہ ہو تو کیا ہونا چاہیے؟ علم معہ حلم، یہ نہیں ہو تو کیا ہو؟ آپ کیلکولیٹ کرتے رہے گا میرے اور آپ کے اندر کیا ہے۔ اس نے کہا مولا، دعا سر جھکایا، زمین پہ ہاتھ پھیرا، وقت کم کی وجہ سے میں اس کو جلدی سے بیان کرتا ہوں، کہنے لگا مال معہ مروہ، مال ہو جس کے ساتھ آنکھوں میں شرم ہو۔ علم کی خرابیوں میں سے ایک خرابی ہوتی ہے علم آتا ہے تو ایروگنس لے آتا ہے، علم ہو لیکن حلم کے ساتھ۔ مال کی خرابی کیا ہوتی ہے؟ مال اپنے ساتھ بے شرمی لاتا ہے۔ بے شرمی کس بات کی؟ دوسرے کو محتاج دیکھتا ہے، مدد نہیں کرتا،
اپنے مال کا شو آف کرتا ہے. اتنا شدید ہے اسلام اس معاملے کے اندر. ہمارے پاس روایت موجود ہے, لکھا ہے جب یتیم سامنے بیٹھا ہو نا تو اپنے بچوں کو پیار مت کرو. اتنا سا بھی دوسرے کا دل دکھانے کی اجازت نہیں ہے. شو آف کیوں کر رہے ہو؟ اس کا دل دکھ رہا ہے؟ پیسے کی نمائش کرتے ہو, اپنے بارے میں بتا رہے ہو مجھے کیا فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں, یہ بیچارہ اتنی سختی میں پڑا ہوا ہے, اس کا دل نہیں دکھے گا؟ اچھا یہ وہ کام ہے جو ہر باہر سے جانے والا وہاں جا کے ضرور کرتا ہے. تمہارے لائٹ جاتی ہے, ہمارے بالکل نہیں جاتی, بالکل نہیں جائے گی. ظاہر دنیا بھر کا چوری کر کے یہاں پہ لاؤ گے پھر کہاں سے جائے گی؟ یا چور کیا نہیں جاتی, یا بدماش کیا نہیں جاتی, ورنہ جاتی ہے. البتہ اگر کوئی اللہ کا شکر گزار ہو, کفران نعمت نہ کرے, پھر بھی نہیں جاتی. شکر گزار ہو, کفران نعمت نہ کرنے والے کیا نہیں جاتی. باقی تو پھر میں نے بتا دیا. اسلام کہتا ہے مت کرو, تمہارے ساتھ مال ہے, تمہاری آنکھوں میں شرم ہونی چاہیے. مال معہ مروہ, امام نے فرمایا بالکل صحیح کہا تم نے, تمہارا دوسرا جواب بھی صحیح ہے. اچھا آپ یہ بتاؤ اگر یہ بھی نہ ہو پھر کیا ہو؟ علم معہ حلم, مال معہ مروہ, یہ بھی نہ ہو پھر کیا ہو؟ اس نے پھر سر جھکایا, تھوڑا سوچا, کہنے لگا بہت خوبصورت ہے, کہنے لگا فقر معہ صبر. فقیر ہو لیکن صابر ہو, صبر دکھائے. نہ ہو تو چلا رہا ہے, ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے ادھر, یہ صحیح نہیں ہے. فقر معہ صبر. جد و جہد کرے یا نہیں کرے, جد و جہد کرنا کچھ اور ہوتا ہے, بے صبری دکھانا کچھ اور ہوتا ہے. بے صبری نہیں دکھائے, اللہ سے شکوہ نہ کرے, خدا تو نے سب کو دیا مجھے کیوں نہیں دیا, نہیں اچھی بات نہیں ہے. خدا سے کہ خدا جو تو کرے وہ صحیح ہے, میں خوش ہوں. اس کو کہتے ہیں قناعت, صبر. فقر معہ صبر, تین اسٹینڈرڈز. علم معہ حلم, مال معہ مروہ, فقر معہ صبر. امام نے پوچھا تم نے یہ جواب بھی صحیح دیا, اچھا اگر یہ سب نہ ہو تو کیا ہو؟ تو وہ تھوڑا سا جوش میں آیا. اس نے کہا مولا اس آدمی میں کچھ نہیں ہے, اس کے اوپر آسمان سے آگ آ کے برس جائے, اب اس میں کچھ نہیں بچا ہے. خطرناک بتاؤں, امام نے فرمایا صحیح کہا, اس انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جس میں یہ تین نہیں ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اگر مال کے اوپر شو آف دکھا رہا ہے, امام فرمایا ٹھیک ہے آسمان سے آگ آئے گر چلا دے, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس آدمی کا. یہاں پہ ہونا بے فائدہ ہے اس کا. علم ہے لیکن اکڑتا ہے, بے فائدہ ہے, آگ آئے جلا دے. فقیر ہے لیکن چک چک کرتا ہے, وہ بیکار ہے. امام فرمایا تم نے صحیح کہا, آسمان سے آگ گرے جلا دے, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. زندگی کے اہداف طے کریں. آپ کی میری زندگی کا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ یہ سید الشہداء کی عزاداری ہے, یہ ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی ایک نعمت ہے, اس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں نعمت عظمیٰ. خدا نے متعال کی بڑی نعمت ہمارے سامنے. خدا نے ہمارے لیے سیکھنے کے دروازے کھول دیے. ہمیں سید الشہداء سے, ان کے اصحاب باوفا سے سیکھنے کا موقع دے دیا. ان قوموں کو دیکھیں جن کے پاس یہ چانس ہی نہیں ہے. بحمد اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے, مثلا حضرت حور کیسے تھے, حضرت حبیب کیسے تھے, مولا ابو الفضل عباس کیسے تھے, زہیر بن قین باجی علی, دوسرے تمام اصحاب یہ کیسے تھے. خود بخود ہمارے اندر ان کے کیریکٹر کی پینیٹریشن آتی, ریفلیکشنز آتی ہیں, مگر یہ کہ ہم نے دروازے بند کر دیے. نعوذ باللہ تعالیٰ. یہ الحمدللہ آپ کے دروازے کھلیں, آپ ان کی شخصیتوں سے سیکھنا چاہتے ہیں. اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ گریا کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ کے دل نرم ہیں ان کی شخصیتوں کے لیے. آج جس شہید کا ہم تذکرہ کرنا چاہتے ہیں وہ حضرت حور ابن یزید ریاحی. یہ جو میں نے شاید پہلی یا دوسری مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا,
آپ جو یہاں پہ تشریف لاتے ہیں اور مصائب میں آپ کا دل نرم پڑتا ہے. اب تو ظاہر ہے کہ مثلا ممکن ہے کسی کو کسی اور طرح کے مصائب سننے کی عادت ہو، کسی اور انداز میں سننے کی عادت ہو، تو وہ اس طرح سے سنتا ہے تو اس کے دل پہ زیادہ اچھا اثر ہوتا ہے. ممکن ہے میرے بیان کے اندر کوتاہی ہو تو آپ کے دل پہ اتنا اچھا اثر نہیں ہوتا، جس کے لیے میں واقعاً خدا سے فریاد کرتا ہوں کہ خدا میں نہیں چاہتا جو یہاں پہ سید الشہداء کے لیے رونے آئیں وہ بغیر روئے چلے جائیں. تو اگر کبھی ایسا کوئی موقع ہوا کرے تو آپ اپنے ذہن میں امام کے مصائب کو لا کے خود رو لیا کریں. آپ کا رونا فضیلت ہے، آپ کا رونا فضیلت ہے. آج شب جمعہ بھی ہے، ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ اہل بیت مقام کربلا میں سب جمع ہوتے ہیں شب جمعہ کے. شب جمعہ سب وہاں جمع ہوتے ہیں. مجھے نہیں معلوم اس کی حقیقت کا مطلب کیا ہے. وہ تو ہمیشہ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن کوئی خاص مطلب ہوگا اس کا. تو ہم مثال کے طور پر شب جمعہ میں یہاں پر ہیں تو ہم اس سے پہلے کہ مصائب کے جملے عرض کروں، ہم اپنے مولا سے کہہ سکتے ہیں مولا ہم تو آپ کے روضے تک نہیں پہنچ پا رہے، لیکن اپنے مولا سے کہہ سکتے ہیں کہ مولا آپ ہمارے دلوں میں جھانکنے کی طاقت رکھتے ہیں، آپ ہمارے دلوں کے اندر حقیقتوں سے واقف ہیں. اپنے مولا کو دعوت دے سکتے ہیں کہ مولا آپ ہمارے دل کے اندر جا کر دیکھیں ہمارے اندر احترام ہے یا نہیں ہے، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں یا نہیں ہیں. ظاہر جسم کے اعتبار سے تو ہزاروں کلومیٹر دور ہیں، لیکن مولا اگر ہمارے دلوں کے اندر آپ کے نام کے لیے احترام ہے تو ہمیں اس ثواب میں شامل فرمائیے گا جو انشاءاللہ شب جمعہ زیارت کرنے والوں کو نصیب ہوگا انشاءاللہ. سید الشہداء کے اصحاب وفا، سید الشہداء کے ساتھ بڑھنے والے، یہ سب مختلف خاصیتیں رکھتے ہیں. حضرت حر کے اندر دو خاصیتیں بہت عجیب ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت حر اپنی ذمہ داری کو انجام دینا جانتے ہیں. کوئی بھی ذمہ داری ہے، اگر ان کو ذمہ داری دی گئی ہے وہ چاہتے ہیں اپنی ذمہ داری کو انجام دیں. اس معاملے میں، اصولی معاملے میں اتنے شدید ہیں کہ سید الشہداء کے سامنے پہنچے اور سید الشہداء کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ مولا یا ابن رسول اللہ، میں آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں میں معذور ہوں، مجھے حکم ملا ہے، میں اپنی جاب انجام دینا چاہتا ہوں، کام انجام دینا چاہتا ہوں، میں معذور ہوں، مجھے معاف کیجیے گا. ان کی ایک کوالٹی یہ کوالٹی ہے. لہذا جب انہوں نے عاشور کے دن اپنی ذمہ داری امام کا ساتھ دینا سمجھا، اس میں پھر کوئی کوتاہی نہیں کی. ذمہ داری جو ملتی ہے اس کو انجام دیتے ہیں. دوسری ان کے اندر عجیب کوالٹی ہے، بہت بڑی خاصیت ہے، جو جس کے اندر بھی ہوئی اسے کمال ضرور ملیں گے. اور وہ خاصیت یہ ہے کہ یہ سیدہ طاہرہ کا احترام کرتے ہیں، یہ ان کا احترام کرتے ہیں. یہ بات گارنٹیڈ ہے دنیا کے اندر، جو کوئی بھی دل سے بی بی سیدہ کا احترام کرے گا خدا متعال اس کو گمراہ نہیں ہونے دے گا، خدا متعال اس کو ہدایت ضرور دے گا. حضرت حر بی بی کا احترام کرنا جانتے ہیں. سید الشہداء کے رکاب کے سامنے پہنچے، سواری کے سامنے پہنچے، سواری کے اوپر ہاتھ ڈالا اور کہا کہ مولا آپ کو اس سے زیادہ آگے میں جانے نہیں دے سکتا، میں معذور ہوں. امام نے اصرار کیا جانے کے لیے، انہوں نے انکار کیا. ایک موقع پر سید الشہداء نے جملہ کہا سکلت کا اموک، اے حر تیری ماں تجھ پر روئے، تو جانتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ جیسے ہی سید الشہداء نے کہا تیری ماں تجھ پر روئے، حر نے، عجیب کنٹرول ہے ان کے اندر، واقعاً عجیب کنٹرول ہے. ماں کا ذکر آ جائے اور کوئی برداشت کرے؟ ماں کا ذکر ہوا اور فوراً سید الشہداء سے کہا کہ اگر عرب میں کوئی میری ماں کا نام اس طرح لیتا تو میں اس کو جواب دیتا، لیکن آپ کی ماں سیدہ طاہرہ ہے، آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ کی ماں سیدہ طاہرہ. دشمنی میں اتنا کنٹرول، یہ کمال کی بات ہے، یہ کمال کی بات تھی. شاید اسی کمال پر خداوند متعال نے حضرت حر کو یہ سعادت نصیب کی.
کہ جب شب عاشور کا وقت آیا اور سید الشہداء کے خیموں سے العطش العطش کی آوازیں آئی ہیں، حر چونکہ آزاد انسان ہے، اصولی انسان ہے، اپنے آپ کو بار بار ملامت کرتے ہیں کہ اے حر تیری وجہ سے فاطمہ کے بچے پیاسے ہیں، تو ذمہ دار ہے اس جرم کا۔ صبح عاشور شیمر عمر سعد کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا امام حسین سے لڑائی ہوگی؟ کہتے ہیں ہاں لڑائی ہوگی۔ اور کیا امام کی جان کو خطرہ ہے؟ کہا ہاں یہ لڑائی اتنی ہوگی کہ گردنیں کٹیں گی۔ جیسے ہی سنتے ہیں منقلب ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میں اس جنگ کا حصہ نہیں بن سکتا۔ فوراً اس لشکر سے نکل کر سید الشہداء کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔ اب ہمارے پاس روایات بہت عجیب ہیں، اور عزیزو ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ سید الشہداء کا خاندان کریم خاندان ہے۔ کریم خاندان مانگنے والے کو بغیر مانگے دیتا ہے، معافی مانگنے والے کو شرمندگی کے بغیر معاف کر دیتا ہے۔ گویا حضرت حور اپنے ہاتھوں میں رسی بندھواتے ہیں، اپنے آنکھوں پہ پٹیاں بندھواتے ہیں، اور سید الشہداء کے سامنے غلاموں کی شکل میں حاضر ہوتے ہیں۔ سید الشہداء کے سامنے پہنچتے ہیں، گویا قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں مولا میرے اندر طاقت نہیں ہے میں آپ کے سامنے دکھا سکوں، میرے اندر اس جرم کے احساس کی وجہ سے آپ کی شکل دیکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، میں آپ کا مجرم ہوں، اور میں ہاتھوں کو بندھوا کے اس لیے آیا ہوں تاکہ ثابت کروں کہ میں غلاموں کی طرح حاضر ہوا ہوں۔ عزیزو یہ ہم نے کتنی آسانی سے سنا، لیکن حر جیسے کمانڈر کے بارے میں یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ہاتھوں کو بندھوا لے۔ یہ وہ آزاد انسان تھا جو مرنا جانتا تھا لیکن قیدی بننا نہیں جانتا تھا۔ آج یہ خود اپنے آپ کو قیدی بنا کر امام کی قدموں میں ڈلوا رہا ہے، اور یہ خاندان کریم ہے۔ امام نے حر کو اٹھایا، گویا ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے۔ ایک سوال حضرت حر نے کیا، مولا میری آپ سے صرف ایک درخواست ہے، کیا میں یقین کر لوں کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ امام کہتے ہیں حر یقیناً تمہیں معاف کر دیا ہے۔ سید الشہداء حر کو معافی دیتے ہیں۔ حر اس موقع پر امام سے طلب کرتے ہیں مولا مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے تاکہ میرے گناہوں کا کفارہ بنے، میں اس جرم کو دھونا چاہتا ہوں جو مجھ سے انجام پایا۔ سید الشہداء حر کو جنگ جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ حر خود جنگ پہ جانے سے پہلے اپنے بیٹے کو اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں فرزند تم اٹھو اور پہلے تم جاؤ قربانی دینے کے لیے۔ حر کا بیٹا جنگ میں روانہ ہوتا ہے، حر گویا منقلب ہوتے ہیں، کبھی اس پہلو اور کبھی اس پہلو۔ جب کوئی اس طرح سے دیکھتا ہے تو حر سے پوچھتا ہے کہ حر تم نے بیٹے کو کیوں بھیجا؟ اگر تم میں اتنا صبر اور برداشت نہ تھا کہ بیٹے کو گرتا دیکھتے تو میرا خیال میں ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن شاید حر نے کہا ہو کہ میں چاہتا ہوں علی اکبر کا جانا دیکھوں، کہ جب علی اکبر جائیں گے تو سید الشہداء کی قلب مقدس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ ایک موقع آیا جب حر کے بیٹے زمین پر گرے اور حر کھڑے ہوئے کہ اپنے فرزند کا لاشا اٹھا کر لائیں۔ امام علی مقام تشریف فرما ہوئے اور حر سے کہا کہ حر معافی مانگنا آسان ہے، پٹیاں باندھ کر آ جانا بھی آسان ہے، رسیاں بندھوانا بھی آسان ہے، لیکن جوان بیٹے کا لاشا لے کر آنا یہ بہت سخت کام ہے۔ تم بیٹھو، میں تمہارے جوان کا لاشا لے کر آؤں گا، میں کہوں گا میرے کریم امام آپ حر کے جوان بیٹے کا لاشا لائے، لیکن کچھ لمحے اور گزریں گے جب علی اکبر جیسا جوان زمین پر گرے گا
اور میرے مظلوم امام جا کر اس جوان کا لاشا لانے کی کوشش کریں گے۔ بس کچھ لمحے اور گزرے، ایک موقع آیا کہ حر زمین پر گرے اور مولا کو سلام کیا کہ مولا میرا آخری سلام قبول ہو۔ امام حر کی طرف بڑھے، حر کو اٹھایا، حر کی پیشانی پر ایک زخم لگا ہوا تھا جس سے خون بہت تیزی سے بہ رہا تھا۔ امام عالی مقام نے اپنا ایک رومال نکال کر حر کی پیشانی کے اوپر باندھا تاکہ زخم رک جائے اور اس سے خون نہ نکلے۔ حر کو بعد میں دفنا دیا گیا، حر کو بعد میں دفنا دیا گیا۔ برسوں کے بعد ایک ایرانی بادشاہ، مجھے یاد ہے منتہی الاعمال کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک ایرانی بادشاہ حر کی زیارت کے لیے جانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ کربلا جاتا ہے اور کہتا ہے میں حر کی زیارت نہیں کروں گا چونکہ یہ علیحدہ دفن ہے۔ لوگ سمجھاتے ہیں نہیں اصحاب امام حسین میں سے ہے، تو کہتا ہے اگر اصحاب امام حسین میں سے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ایسا کرو قبر کھودو تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ حر اصحاب میں سے ہیں یا اصحاب میں سے نہیں ہیں۔ بادشاہ کے کہنے کے اوپر اس کی قبر کھود دی جاتی ہے۔ حضرت حر کی قبر کھودتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پیشانی کے اوپر وہ رومال ابھی بھی بندھا ہوا ہے۔ جسم صحیح سالم ہے، اسی طرح خون میں ہے اور پیشانی کے اوپر رومال بندھا ہوا ہے۔ وہ بادشاہ اعتراف کرتا ہے کہ اصحاب امام میں سے ہیں، اس کے بعد کہتا ہے کہ اب مجھے یہ رومال چاہیے، چونکہ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ رومال امام حسین کا رومال ہے، اب مجھے یہ رومال چاہیے۔ فقہا منع کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ کام مت کرو، امام جس کو جو تحفہ دیتے ہیں وہ اسی کے پاس رہنا چاہیے۔ کہتا ہے مجھے رومال چاہیے، جیسے ہی رومال کھولنے لگتے ہیں دوبارہ خون جاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، دوبارہ خون جاری ہوتا ہے اور پھر وہ رومال بند جاتا ہے اور قبر کو برابر کیا جاتا ہے، حر کی تعظیم کی جاتی ہے۔ میں خدا سے اس شب جمعہ پر اور حر کے مصائب ذکر کرتے ہوئے یہ دعا کروں گا، اے پاک پروردگار، جس طرح تو نے حر کو نصرت امام میں شہادت نصیب کی، ہمیں وقت کے امام کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، جس طرح تو نے حر کو سید الشہداء کے انعام کا قابل قرار دیا، ہمیں اہل بیت کے انعام کے قابل بننے کی سعادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔ یا حسین یا عباس